وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ کسی غیر نے تجھ کو جاں کہا، کسی غیر نے تجھ کو جاں کہا، تو نے کیا جانا؟ تجھے بے وفا کہا، بھلا جاں کا بھی ہے کچھ بھروسہ۔ کسی غیر نے تجھ کو جاں کہا، تو نے کیا جانا؟ کسی غیر نے تجھ کو جاں کہا، تو نے کیا جانا؟ تجھے بے وفا کہا، بھلا جاں کا بھی ہے کچھ بھروسہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ ہے جو پوری دنیا کے بالکل وسط میں ہے۔ پوری دنیا کے درمیان میں جو علاقہ ہے اسے مکہ مکرمہ، اور اس حجم کا جو شروع ہے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ دنیا کا بالکل سینٹر ہے، اور اس پورے علاقے کو حجاز مقدس کہا جاتا ہے۔ اور حجاز مقدس وہ جگہ ہے جہاں پر مکہ مکرمہ، یثرب، طائف یہ علاقے تھے۔ مکہ مکرمہ تو آج بھی مکہ مکرمہ کے نام سے مشہور ہے، البتہ یثرب مدینہ منورہ کو کہا جاتا ہے، اور طائف وہ بھی آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ان پر درود و سلام ہو، انہی 3 شہروں سے ان کا تعلق تھا۔ روز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص، مطلب کہ کوئی بات جس کو پیغام کہتے ہیں، دور کسی دوسرے کو اگر دینے کے لیے بھیجا جائے تو اس کا نام پیغمبر ہے۔ پیغمبر صرف اسے نہیں کہتے جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہو۔ پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی تک پیغام پہنچانے والا، اور سب سے بہترین پیغام پہنچانے والے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں بھی سب سے بہترین پیغام پہنچانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اپنے بندوں کو اپنے مطلب کی بات اور پیغام سے خبر دے، تو اللہ رب العزت نے اپنی اس دنیا میں کسی نہ کسی نبی کو، کسی رسول کو بھیجا تاکہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے، لوگوں کو اللہ کا حکم سنائے، اور اللہ کا حکم سنائے بھی، ان تک پہنچائے بھی، اور انہیں عمل کرنے کے طریقے بھی بتائے۔ اب اللہ کا حکم سنانے والا، اللہ کا حکم پہنچانے والا پیغام رساں ہے، اور وہ کون؟ پیغمبر۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ اولیٰ درجہ رکھنے والے۔ خدا نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں آدمیوں کو بسایا، جب آدمیوں کو بسایا تو آدمی کو بسانے کے ساتھ ساتھ آدمی کی رہائش کے لیے بہت سی چیزیں بنائی۔ اللہ نے آسمان کو بنایا تاکہ میرا بندہ دیکھے اور اس کے بارے میں
فکر کرے کہ اللہ نے یہ بنایا بے مقصد تو بنایا نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوگا، تب اللہ نے اس آسمان کو بنایا اور ہمارے سروں پر کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا اور زمین کو مختصر سا نہیں بنایا، بہت بڑی زمین بچھائی، اور اس بچھی ہوئی زمین میں زلزلہ آیا کرتا تھا، ہلتی تھی زمین، چونکہ پانی کے اوپر ہے۔ اب اگر پانی کی کوئی چیز بھر کے اس کے اوپر کسی چیز کو رکھیں، ہلکی سی ہوا چلے گی، یا ہوا نہ بھی چلے، ذرا سا پانی میں آپ کے چلنے سے دھمک ہوگی، وہ ہلے گی۔ اسی طریقے سے یہ پانی کے اوپر کھڑی ہوئی زمین ہلا کرتی تھی، تو اللہ رب العزت نے اسے ساکت کرنے کے لیے چاروں طرف برابر برابر پہاڑ رکھ دیا۔ اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ نے فرمایا کہ آدم ایک دن تو دیکھے گا کہ تیری ہی اولاد ہوگی، اور تو خود پریشان ہوگا کہ یا اللہ یہ میری اولاد ہے۔ اور اس وقت بنی نوح کی پیدائش صبح اور شام ہوا کرتی تھی، صبح بھی بچہ پیدا ہوتا، شام کو بھی بچہ پیدا ہوتا، اور صبح والا بچہ پیدا ہونے کے بعد اتنا بڑا ہو جاتا کہ وہ شام کو اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو ان کا دونوں کا آپس میں نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے یہ تعداد بڑھتی 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 کافی زیادہ بڑھ گئی، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو دکھایا کہ میں نے تیری اولاد کو کتنا وسیع کر دیا۔ اور پھر اس وقت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا واقعی یا اللہ یہ ساری اولاد میری ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم میں نے تجھے پیدا کیا، تیرے بعد تیری ہم رفیق اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تم دو کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، اور یہ تم دو کی ہی اولاد ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت نوح علیہ السلام تک، اور نوح علیہ السلام کے دور میں لوگ باغی ہو گئے، اللہ کے منکر ہو گئے، طاقتور تھے، ایسے طاقتور کہ وہ اگر ایک جگہ کھڑے ہیں تو انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ایسے طاقتور کہ تناور درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، ایسے طاقتور کہ مکہ مار کے پہاڑ توڑ دیں، مگر نوح علیہ السلام جو پیغام لائے تھے اللہ رب العزت کا، اسے تسلیم نہ کرتے تھے۔ جب اسے تسلیم نہیں کیا، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بات مان لو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم لوگوں پر نازل ہو۔ کہنے لگے کہ اے نوح، اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہیں ہو سکتا، اگر اللہ تیز ہوا چلائے تو ہوا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، ہم طاقتور اتنے ہیں، اللہ اگر پانی بہائے تب بھی ہم اتنے طاقتور ہیں کہ پانی ہم لوگوں سے کراس ہو جائے گا، ہمیں نہیں ہلا سکے گا۔ جب اتنا زیادہ تکبر آیا تو اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ 950 سال دین اسلام کی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، 950 سال میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، اور منکرین میں آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ بھی تھی۔ اللہ سے التجا کی، جب عذاب آنے لگا اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا، میری بیوی، اللہ نے فرمایا کہ وہ باغی ہو چکے ہیں، وہ تیرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹا کشتی میں آ جا، کامیاب ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ ابا جی میں کشتی میں نہیں آتا، میں کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ جاؤں گا، سیلاب گزر جائے گا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ نوح میرے محبوب، کشتی کو لے کے آگے بڑھو۔ پھر فرمایا کہ یا اللہ میرا بیٹا،
کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو بھی میں انہی لوگوں میں شمار کر دوں؟ دوبارہ مجھ سے اپنے بیٹے کا سوال نہ کرنا اور کشتی لے کر روانہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ سیلاب بھیجا، اتنا پانی بھیجا کہ دنیا میں کوئی چیز زندہ نہیں رہی، پوری کی پوری دنیا فنا ہو گئی سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے، اور اس کشتی میں بیٹھے لوگوں کے پوری دنیا ختم ہو گئی، اور نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ نوح تو دیکھے گا کہ تیری اولاد کتنی وسیع ہے۔ پھر وہی 80 یا 82 لوگ تھے، اللہ نے ان کی جوڑی بنائی، اور ان جوڑیوں سے اللہ رب العزت نے دوبارہ دنیا کو وسیع فرمایا، دنیا میں انسانی آبادی کو بڑھا دیا، اور یہی آبادی بڑھتی بڑھتی آج ہم بھی نوح علیہ السلام کی انہی 80-82 لوگوں میں سے ہی ہیں۔ ان 80-82 کے علاوہ اس وقت تمام کے تمام ختم ہو چکے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم کی اولاد میں مشہور پیغمبر نوح علیہ السلام گزرے، نوح کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑھے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، دیکھا کہ ستارے یہ میرے خدا ہوں گے، میں ان کی پوجا کروں، لیکن جیسے ہی شام ڈھلی، ستارے جیسے ہی صبح ہوئی، سورج نظر آیا، ابھی سورج مکمل طور پر نکلا ہی نہ تھا کہ ستارے غائب ہو گئے۔ کہا کہ نہیں، اتنے مختصر وقت کے لیے میرا خدا سامنے نہیں آ سکتا۔ پھر دیکھا کہ سورج سامنے آیا، اتنی روشنی کہ پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ سوچا کہ شاید یہ سورج ہمارا خدا ہوگا، اور جیسے ہی رات کا تڑکا لگا، سورج بھی غائب ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ نہیں، یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر رات کے اندھیرے میں چاند نمایاں ہوا، سوچا کہ یہ میرا خدا ہوگا۔ دیکھا کہ سورج کی روشنی نے چاند کی روشنی کو بالکل ہی ختم کر دیا، تو فرمایا کہ نہیں، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ میرا خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ رہے۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، چاند، سورج، ستاروں کی روشنی بالکل کہیں پر نظر نہیں آئی کہ چاند ہوگا، سورج ہوگا، ستارے ہوں گے، لیکن جب دیکھا کہ وہ بھی نہ رہے، تو پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک خدائے برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ خدا نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان و زمین کے حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے، اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا۔ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ بھڑکائی۔ اس آگ میں کافی عرصے تک پہلے تو اس آگ کو جلاتے رہے کہ مکمل طور پر ایندھن سے لیس ہو جائے۔ جب دیکھا کہ اب اتنی آگ بھڑک چکی کہ وہاں سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو وہ بھی جھلس جاتا ہے، تو انہوں نے ایک منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو، منجنیق ایسے ہوتی ہے جیسے غلیل ہوتی ہے، پرانے دور میں توپ کی جگہ پر استعمال کی جاتی تھی، منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ اور جب
آگ میں پھینکنے لگے تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا۔ تو وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور 40 دن تقریباً اس آگ میں رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، وہاں کے بادشاہوں کو توحید خدا اور خدا کو ایک ماننا اور کہنا، اس کا باز سنایا، اور جب کہیں یہ آواز نہ سنی گئی تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے گئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، بڑے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا۔ اسحاق کو شام کے ملک میں اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔ انشاءاللہ رہی زندگی تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حصہ اگلے جمعے انشاءاللہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سیرت